أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ عزیز سامعین، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 سے آج ہمارے نئے لیسن کا آغاز ہے۔ ان آیات میں یہودیوں کا طرز عمل بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے وہ آئی، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، اور جب وہ رسول تشریف لے آیا تو یہ اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر لعنت فرمائی۔ آئیے پہلے ان آیات کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ سن لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا قلوبنا غلف، وقالوا واو کا معنی اور، قالوا انہوں نے کہا یعنی یہودیوں نے، قلوبنا ہمارے دل، قلوب دل، نا ہمارے، غلف پردوں والے ہیں، اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ لعنہم اللہ، لعنہم لعنت کی، ہم ان پر، اللہ نے، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، با کا معنی سبب، ذریعے، کفر کا معنی کفر، ہم ان کا، بکفرہم ان کے کفر کے سبب، فقلیلاً تو تھوڑے، ما یؤمنون ما وہ جو، یؤمنون ایمان لاتے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، تو ان میں سے تھوڑے لوگ ہی ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، وَلَمَّا واو کا معنی اور، لما جب، جاءہم جاء آئی، ہم ان کے پاس، کتاب، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، من سے، عندی پاس، اللہ کے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والی، لما اس کی جو، معہم مع ساتھ، ہم ان کے، معہم ان کے ساتھ ہے، وکانوا واو کا معنی اور، کانوا وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، من سے، قبل پہلے، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون فتح طلب کرتے، یستفتحون فتح طلب کرتے، علی الذین علی پر، الذین ان لوگوں کے جو یعنی جنہوں نے، کفروا کفر کیا، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ فلما جاءہم، فلما تو جب، فا مانا تو پس، لما جب، جاءہم جاء آیا، ہم ان کے پاس، ما عرفوا ما وہ جسے، عرفوا پہچانتے تھے، کفروا بھی کفروا
تو کفر کیا بھی اس کے ساتھ۔ تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت، فا پس تو لعنت لعنت اللہ اللہ کی، فلعنت اللہ پس اللہ کی لعنت علی الکافرین کافروں پر، علی پر، الکافرین کافروں، فلعنت اللہ علی الکافرین تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر یعنی کافروں پر۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے منکر ہو گئے، تو اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر یعنی کافروں پر۔ تو عزیز سامعین، یہ یہودیوں نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا تھا کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی مراد یہ تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو فطرت پر پیدا فرمایا اور ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی۔ یہودیوں کا ایمان نہ لانا ان کے کفر کی شامت ہے کہ انہوں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہچان لینے کے بعد انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ اس کا اثر یہ ہے کہ وہ قبول حق کی نعمت سے محروم ہو گئے، اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب آئی جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے یعنی قرآن کریم کہ جو گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، اور اس سے پہلے یہ اسی نبی کے وسیلہ سے کافروں کے خلاف فتح مانگتے تھے، تو جب ان کے پاس وہ جانا پہچانا نبی تشریف لے آیا تو اس کے وہ منکر ہو گئے۔ اس آیہ کریمہ کا شان نزول تفسیر کبیر اور تفسیر جلالین میں کچھ اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودی اپنی حاجات کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلہ سے دعا کرتے اور کامیاب ہوتے تھے، اور اس طرح دعا کیا کرتے تھے: اللہم افتح علینا وانصرنا بالنبی الامی، یا رب ہمیں نبی امی کے صدقے فتح اور نصرت عطا فرما۔ تو اس آیت میں یہودیوں کو وہ واقعات یاد دلائے جا رہے ہیں کہ پہلے تم ان کے نام کے طفیل دعائیں مانگتے تھے، اور اب جب وہ نبی تشریف لے آئے تو تم ان کے منکر ہو گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعائیں مانگی جاتی تھیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پہلے ہی مخلوق کی حاجت روائی ہوتی تھی۔ تو یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ظاہری حیات مبارکہ میں بھی جاری رہا کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگتے تھے، بلکہ اپنے وسیلے سے دعا مانگنے کی تعلیم خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسائل ظاہری کے بعد بھی صحابہ اکرام علیہم رضوان کا یہ معمول رہا، اور سلف صالحین کا یہ طریقہ تب سے اب تک جاری ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں: وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔